بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنا سبق اردو ادب میں عید الفطر، جو صنف ادب کے اعتبار سے ایک مضمون ہے اور جس کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی صاحب ہیں، اس کے بارے میں اس کی پڑھائی کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے، اور آج کے جو مقاصد ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عید الفطر کے نام سے ہی ظاہر ہے نا بیٹے کہ ہمارا اسلامی تہوار ہے، تو لیکن اردو ادب میں جو اسلامی تہوار ہے اس سے متعارف ہو سکیں گے کہ اردو ادب میں اسلامی تہواروں پر کیا کیا کام ہوا ہے اور اس موضوع کو کس طرح سے ادب میں استعمال کیا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر آپ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے اسلوب سے آگاہ ہوں گے۔ خاص طور پر مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ایک تنقیدی مضمون ہے، تو جو تنقیدی مضامین ہوتے ہیں ان کا اسلوب کس طرح کا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، تحقیقی مضمون بھی ہے ساتھ ساتھ ہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت یعنی رہن سہن، رسم و رواج، ان سب سے آپ واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، تو اس کی پڑھائی سے پہلے نا کچھ اہم نکات ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، کیونکہ یہ بیٹا جو تحقیقی یا تنقیدی جو مضامین ہوتے ہیں وہ آپ کی عمر کے اعتبار سے آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، آپ اس کو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یعنی 9ویں اور 10ویں میں صرف ایک ہی آپ کا اس نوعیت کا مضمون ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ نے نا اس کے کچھ اہم نکات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے نا اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے کہاں سے ابتدا کی اور کہاں تک اسے لے کے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اردو کی جو غزلیہ شاعری ہے اس میں عید کا موضوع پہلے کیسے تھا، ٹھیک ہے، اور 1857 جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ آزادی جسے آپ کہتے ہیں، اور یہ سارا بیٹے آپ تو جنگ آزادی کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو وہ سارا زمانہ یاد ہونا چاہیے کہ 1857 کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کے کیا حالات تھے، بادشاہ اور اس کی جو اولاد تھی، جو شہزادے شہزادیاں تھیں ان کے کیا حالات تھے، اسی زمانے میں پھر جو سر سید احمد خان کی جو تحریک اور پھر حالی ان کے ساتھ اور پھر علامہ اقبال، ان سب لوگوں نے کس طرح سے بیٹا حصہ لیا مسلمانوں کی تحریک اور ان کی معاشرتی معاشی سماجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور کس طرح سے انہوں نے نظموں کی طرف توجہ دی، غزلیں کم لکھی جانے لگیں، اور پھر عید کے موضوعات بدلتے گئے۔ عید کے جو موضوع تھے اس میں اشاراتی اور علامتی امکانات سامنے آنے لگے، یعنی کہ عید کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے بظاہر کچھ اور شاعر کہہ رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس کا جو علامت ہے، جو اشارہ ہے، وہ کسی اور طرف ہے۔ پھر عید سے متعلق جو نظموں کے عنوانات آپ پڑھیں گے، اس کے موضوعات ہیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں عید جو ہے وہ کس طرح سے، اس کا پس منظر کیا تھا، لوگ کس طرح سے منایا کرتے تھے، یا اس کے موضوعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو متوسط یا غریب طبقہ ہے وہ کیسے عید مناتا تھا۔ تو آئیے ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں جو پہلا ہمارا جو پوائنٹ تھا کہ اردو کی غزلیہ شاعری میں جو عید کا موضوع ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اردو کی جو غزلیہ شاعری ہے اس میں عید اور عید کا چاند اور ہلال و ابرو، یعنی کہ محبوب کے جو ابرو ہیں جس کو آپ آئی بروز کہتے ہیں، وہ ہلال یعنی عید کے چاند کی طرح باریک اور خوبصورت ہیں، یا عید کے موضوع میں شاعری میں بتاتے تھے کہ محبوب سے جب عید کو ملاقات ہوتی ہے تو اس کو شاعری میں استعمال کیے، اس طرح کے متعلقات، یعنی اسی طرح کے موضوعات سامنے آتے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ آزادی آ گئی 1857 میں، تو پھر اردو شاعری میں غزلیں کم ہوتی گئیں، موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی، نظمیں لکھنے لگ گئے لوگ، اور جب نظمیں لکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نظموں کے لازمی عنوان ہوا کرتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے، تو عید کے جو موضوعات تھے اس میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ کیسے کہ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی یعنی ایک ملت کے جو احساسات ہیں اس کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، یعنی مسلمانوں کو اپنے جو کہتے ہیں نا کہ آپ پامال ہونے کا احساس بیٹے بہت ہوا کہ ہم تو رائے گاں زندگی گزارے، ہم تو ہار گئے ہیں، ہم تو بہت برے حالات میں، تو مسلمانوں کی جو فکری زندگی یعنی جو ذہنی اعتبار سے جو اس کے خط و حال تھے، اس نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔
یعنی مسلمان جو فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے جو ان کا جو سٹرکچر تھا اس زمانے میں، یعنی ان کی جو سوچ تھی، اس میں جو اردو ادب میں وہ جو نظمیں لکھ رہے تھے اس میں اپنی اسلامی اقدار اور روایات کا اظہار زیادہ سے زیادہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمان بیٹے وہ قوم تھی جو شکست کھا چکی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ چیز ان کو بڑی محسوس ہوتی تھی۔ پھر عید الفطر پر اس زمانے میں اس موضوع پر بڑی نظمیں لکھی گئیں۔ اس کا سبب بھی یہ تھا بیٹے، بچوں کے شعراء اور ادبا، یعنی شعراء شاعر کی جمع، ادبا ادیب کی جمع، کہ انہوں نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ جہت کہتے ہیں اطراف تخلیقی جوہر، جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں تھیں، کہ جب انہوں نے اس موضوع پہ پہلے تو کبھی اتنی وہ توجہ نہیں تھی نا علامتی اعتبار سے۔ علامت اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بھی حال ہی میں آپ نے جب پچھلے سال پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بظاہر وہ علامت تھی نا اتحاد کی، وہ نظم ساری علامہ اقبال کی، کہ بظاہر تو پیڑ اور ڈالی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اشارہ اور علامت کس طرف ہے؟ اتحادی اور اتفاقی امت کی طرف۔ تو جب مسلمان جو شعراء تھے انہوں نے جب عید کے موضوع پہ لکھا تو یہ موضوع انہوں نے بہت زیادہ پھیلا دیا۔ انہوں نے صرف اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ سال میں ایک دفعہ عید آئے گی یا عید کا چاند نظر آئے گا اور غائب ہو جائے گا، بلکہ اور خوشی کا اظہار کریں گے، بلکہ انہوں نے عید کا جو موضوع تھا اس کو مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا کہ یہ تو ہماری پوری 1400 سالہ پیچھے تہذیب ہے، اس کے پیچھے تو ایک پوری فکر ہے، اور پوری دنیا، یہ وسیع تر جغرافیہ کہ پوری دنیا کے ساتھ ہم اس عید کے ساتھ منسلک ہیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کے دنیا کے آخری کونے، چاروں آپ ملا لیں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ روزے جب رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ عید الفطر ہے نا بیٹا، دھیان رکھنا کہ اردو ادب میں عید الفطر ہے، چھوٹی عید وہ مناتے ہیں۔ اب جب ایسے موضوعات آنے لگ گئے تو انہوں نے نئی نئی باریکیاں پیدا کی، نئے نئے موضوعات، اور اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ اب گلدستہ عید میں، یعنی عید کے جو موضوعات تھے اس میں موضوعات، ٹھیک ہے، گلدستہ عید میں موضوعات، گلدستہ اس لیے کہا ہے کہ خوشی کا بیٹے موقع ہے نا، ٹھیک ہے، عید کے گلدستے میں اس جو موقع آتا تھا، اب کیا ہے کہ اس میں صحن عیدگاہ میں ملاقات یا درون خانہ عید ملن، درون خانہ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جا کر جو لوگ ملتے ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں لکھی جاتی تھیں، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا شاعروں نے، اس کو بہت زیادہ موضوعات میں پھیلا دیا۔ اب موضوعات کیا تھے دیکھیں، اب یہ وہ نظموں کے بیٹا یا وہ تحریریں ہیں، اس میں کچھ نظموں کے عنوانات ہیں اور کچھ مضامین کے، اور یہ سب عید سے متعلق ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو لکھایا تھا نا کہ عید سے متعلق نظموں کے عنوانات اور موضوعات، جو پوائنٹ، تو آپ یہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے شعراء اور ادباء نے اس موضوع کو استعمال کیا۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، یہاں سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، یہ سب ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں۔ بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانی عید، دو گانی عید کیا ہوتا ہے بیٹے؟ دو طرفہ، دو طرح سے، ڈبل جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکن ماما کی عید، ماما ملازم کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں جو گھر میں جو ملازمائیں رکھی جاتی تھیں نا، ملازمہ، ٹھیک ہے، ترکن ماما، یہ ماما ماموں نہیں سمجھنا آپ نے، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید، یہ سارے جو موضوعات تھے ہمیں متوسط، اس میں جو عید الفطر ہے ہمیں جو متوسط طبقہ کہتے ہیں، اور غریب یعنی جو درمیانہ طبقہ اور جو غریب طبقہ، یہ سارے موضوعات ان کے مسائل اور حالات سے منسلک ہیں۔ یعنی دیکھیں شعراء جو تھے ان کو معاشرے کے لوگوں کے جو زمانے کی مشکلات تھیں اس کا احساس تھا۔ پھر اس تمدنی یعنی جو معاشرتی جو پس منظر ہے اس کے طفیل، یعنی اس کی وجہ سے ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے، کہ یہ جو عید کا جو آتا تھا یہ وقتی خوشی کا جذبہ، یعنی ہیجان، جذبات کو کہتے ہیں، ایکسائٹمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ ایسی نہیں تھی جو ہم نے دیکھا ہے ان موضوعات کے سبب، کہ عید تو ایسی تھی کہ پورا ایک یونٹ بن گیا سویلائزیشن کا، تہذیبی اکائی بن کر کہ ہماری معاشرتی زندگی میں یہ تو بہت دور تک پھیل گئی۔ اس وسعت پذیری سے یہ جو موضوعات جب پھیلے، ہر کسی کو عید میں شریک کیا گیا، تو اس سے
موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، نوحے آپ کو پتہ نا بیٹے، ایسی نظم جو کسی کے غم میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دلی کی بربادی کے غم میں جو انہوں نے شاعری لکھی ہے یا جو مضامین لکھے ہیں خواجہ حسن نظامی نے، یہ بیٹا آپ نے یہ انڈر لائن کر لینا، یہ 2 لائنیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی یعنی برے حالات میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے اپنے مضامین میں یہ بتایا ہے کہ عید جو ہے شہزادوں اور شہزادیوں کے کتنے برے حالات میں گزر رہی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ نے 1857 کے بعد کا جو وقت ہے، جو عہد ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس روایت کا آغاز جو ہے نا کہ تہذیبی اکائی بن کے ہمارے معاشرے میں عید بہت دور تک جاتی ہے، تو اس کا آغاز سر سید سے ہوا۔ انہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی بیان کیے۔ عنوان تھا مسلمانان ہند کی عید، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کی عید، اور اس میں انہوں نے ان کی غریبی کا بھی بتایا اور یہ کہ ان کی معاشرتی زندگی میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ پھر حسن نظامی ان کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، یہ بھی بیٹے ان کے مضمون کا نام ہے، یہ نظم کا عنوان ہے، تو اس میں عید کو علامتی حوالہ جو ہے، یہ بیٹا ان کی نظم ہے، سوری یہ نظم ہے ان کی، عظمت رفتہ کی یاد، اور یہ نظم جو ان کی ہے وہ عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد یتیم شہزادے کی عید، پھر عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یہ نظم کا عنوان ہے، اور یہ اس میں دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نثر پارے یعنی جو کچھ مضامین جو سر سید نے لکھے اور وہ مضامین جو خواجہ حسن نظامی نے لکھے، ان کے اثرات ہماری شاعری پر بھی پڑے، شعری روایات پر بھی پڑے، اور حال ہی کی جو نظم ہے بیٹے یہ انڈر لائن بھی کر لینا آپ نے، ٹھیک ہے، ان نظموں کے نام، اقبال کی نظم کا نام، ابھی عبدالمجید سالک کا آئے گا، وہ بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ تو اس میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے کہ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، ماہ سیام روزے، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزے داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے دار اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے روزے رکھے اور اس صبر کے انعام کے طور پہ ہم نے عید کا دن منایا، یعنی حال ہی کے ہاں تہنیت کہتے ہیں خوشی کو، تہنیت عید الفطر، عید کی خوشی۔ تو بچوں آج تک کے لیے اتنی ہی پڑھائی کافی تھی، امید ہے کہ آج آپ کو اس اسلامی تہوار کا ہمارے ادب میں ہندوستان کے جو مسلمان ادباء اور شعراء کے ادب میں 1857 کے بعد جس طرح سے اس میں تبدیلی آئی تھوڑا آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ وحید قریشی صاحب کا اسلوب بیٹا اس سے آپ کو واقفیت ہوئی کہ تنقیدی اور تحقیقی جو مضامین ہوتے ہیں وہ اس اسلوب میں لکھے جاتے ہیں۔ اب گھر کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اردو ادب میں عید الفطر کے جو ابتدائی صفحات ہیں، بالکل تقریباً 1.5 صفحہ ہم نے پڑھا نا، پہلے جو 2 صفحات ہیں اس میں سے، تو وہاں تک جہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر جو مشکل الفاظ و ترقی کے معنی تحریر کر کے آپ نے مجھے بھیج دینا، ان باکس کرنا ہے کام، اور کوئی مشکل ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔